سب سے پہلے تو میں نئے قائد ایوان میر عبدالقدوس بزنجو کو قائد ایوان منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنے آنے والے وقت میں وہ اقدامات اٹھائیں گے عوام کے لیے، یہاں بسنے والی اقوام کے لیے، وہ ایک بہتر طرز حکمرانی اپنائیں گے اور ماضی کے جو تلخ تجربات ہمارے سامنے ہیں ان کو امید ہے کہ وہ نہیں دہرائیں گے۔ یقیناً جناب اسپیکر، ہم کل بھی اپوزیشن میں تھے اور آج بھی ہمارے دوست یہاں اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے ہیں، لیکن بخدا ان 3 سال میں بذات خود میں نے ایک دن کے لیے بھی میں پرسنلی جام صاحب کے پاس پہلے سال میں نے کوشش کی 1-2 دفعہ کہ ان کو اپنے حلقے کے مسائل کے حوالے سے ان سے میں ملوں، میٹنگ کر لوں، اس لیے کہ میں عوام کا منتخب نمائندہ ہوں۔ حلقہ پی بی 31 کے عوام نے مجھے منتخب کر کے اس ایوان تک پہنچایا اور میں نے اپنے عوام کے لیے ان سے میٹنگ کا وقت مان لیا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو اتنا دیوار سے لگایا، میٹنگ تو کجا کہ ہم ان سے میٹنگ کرتے، انہوں نے اپنے چیلوں کے ذریعے اور اپنے کچن کیبنٹ کے ذریعے جو ان کے ارد گرد تھے، جنہوں نے ان کو غلط مشورے دیے، ہوتا رہتا ہے۔ ماضی میں ہم نے بہت سارے قصے سنے ہیں، بادشاہوں کے قصے سنے ہیں، حکمرانوں کے قصے سنے ہیں، اور جب بنگلہ دیش الگ ہو رہا تھا وہاں حالات ٹھیک نہیں تھے تو جنرل یحییٰ خان کے لیے الگ اخبار چھاپتے تھے کہ وہاں بالکل حالات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ملک 2 لخت ہوا اور یہاں جنرل صاحب کو کچھ نہیں بتایا جا رہا تھا، اور ایوب خان کے زمانے میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا، اور یہی کچھ سابقہ حکمران کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا، اس لیے کہ ان کے کچن کیبنٹ اتنے مصروف تھے اپنے سلسلوں میں کہ ہر چیز اب زبان ضد عام ہے، کہ وہ کروڑپتی سے ارب پتی بنتے گئے، اور ہمارے عوام یہاں کہ بلوچ اور پشتون، یہاں ہزارہ، یہاں اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، تمام صوبے کے عوام وہ کچلے جا رہے تھے، وہ بھوک پیاس سے مر رہے تھے، لیکن وہی ہوا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ ہمارے جام صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا۔ جناب اسپیکر، یہاں ابھی میں جس حلقے سے منتخب ہوا ہوں، کیا اس کے 3 لاکھ عوام کا کیا قصور ہے؟ شاید اس سے بھی زیادہ، کہ ان کو میری وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ کیا وہ اس صوبے کے عوام نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پشتون عوام، ہمارے بلوچ عوام اس صوبے کے نہیں تھے؟ لیکن انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ کو تباہی کے دانے پہنچا دیا ہے۔ ابھی جو بتایا انسانی ترقی کے جو اشاریے ہے
انٹرنیشنلی تعلیم کے شعبے میں جو انڈیکس آ رہا ہے، جو صحت کے شعبے میں ہوا انہوں نے کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ ہمارے دور کا ابھی نواب صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے، لوریائی میڈیکل کالج ابھی حال ہی میں اس کے پرنسپل کو جام صاحب نے اس لیے تبدیل کیا کہ اس کا بھائی، حالانکہ اسی پارٹی کا تھا، اس کا بھائی مخالف تھا، اس کے بھائی جو قابل ڈاکٹر تھا اس کو تبدیل کیا۔ لوریائی یونیورسٹی کی حالت آپ دیکھیں، خضدار میڈیکل کالج بند کر دیا، شہید سکندر یونیورسٹی کا پتہ ہی نہیں چل رہا، زرعی یونیورسٹی کا بلڈنگ ہم نے بنایا، زیر صاحب آپ کا تھوڑا مختصر کر دیں کیونکہ ہم نے بنایا لیکن ابھی تک اس کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں ایک دن بتائے کہ اس صوبے میں یہاں کے طلباء نے یا بھی حال ہی میں کتنے مظاہرے کیے، ایک دن مجھے بتائے جب زمیندار نہیں نکلے ہو، ایک دن مجھے آپ بتائے جب گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے لاشیں پڑی نہ ہو، جب یہاں 2 بچوں کے لاشیں پڑی تھی۔ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ ایک حکمران جس کو صوبے میں کیپٹل میں ہونا چاہیے تھا، وہ جیپ ریلیاں وہاں گوادر میں کر رہا تھا۔ مانگی ڈیم کے لیویز اہلکاروں کا واقعہ ہوا، 12 روز تک لاشیں پڑی رہی لیکن ان کے مطالبات نہیں مانے گئے۔ ہمارے پارٹی کے ایک عظیم رہنما شہید عثمان خان کاکڑ کے شہادت کا المناک واقعہ ہوا، اور جناب اسپیکر ایسا روز نہیں تھا جس دن یہاں اسمبلی کے سامنے مظاہرے نہیں ہو رہے تھے۔ ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جناب اسپیکر، میں کوئٹہ کی بات کروں گا، یہاں پر جس طرح میرے دوستوں نے پہلے کہا کہ نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، پانی کا بہت بڑا ایشو جا رہا ہے، ٹریفک کے مسائل آپ دیکھ رہے کہ آپ کوئٹہ شہر میں گھنٹوں، آپ یقین کریں کہ میں پشین جاتا ہوں تو میں 35-40 منٹ میں پہنچ جاتا ہوں، لیکن میں اپنے گھر سے شہر تک میں 1.5 گھنٹے میں بھی نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ ایک شعبہ مجھے بتایا جائے کہ اس میں وہ بھی جو چیزیں تھی، یہ جو پیکیج کوئٹہ پیکیج کا ابھی چل رہا ہے، یہ 2017 میں ستمبر اکتوبر میں ہمارے دور میں جب نواب صاحب چیف منسٹر نے، ہم نے اس دور میں کوئٹہ پیکیج کا اعلان کیا، بعد میں پشین روڈ مکمل ہوا اور بعد میں انہوں نے آ کر کے اس میں گپلے شروع کر دیے۔ مجھے ایک کام بتایا جائے کہ اس نے صحیح کیا ہے اس دور میں، کوئی میگا پروجیکٹ وہ لائے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میں نے سیکریٹریٹ میں کسی ذمہ دار افیسر سے کہا کہ سی پیک کا کیا حال ہے، انہوں نے کہا کہ اب اسے سی پیک نہ کہا جائے، اسے سیل پیک کہا جائے۔ اس میں انہوں نے کیا کام کیا؟ جناب اسپیکر، یہ رہی، لیکن قدرت کا بھی اپنا قانون ہوتا ہے۔ نواب صاحب نے کہا کہ بلوچ اپنے لیے عزت کی خاطر مر بھی سکتا ہے، یہی حالت پشتون عوام کی ہے کہ انہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ نواب صاحب with due respect، ابھی اس ایک 15-20 دن میں ہمارے پشتون بلوچ نے ایسے روایات قائم کیے، ہمارے خواتین کو اغوا کیا گیا۔ میں لالا رشید کو سلام پیش کرتا ہوں، اکبر اسکانی کو، ان خواتین کو کہ انہوں نے ریزسٹ کیا۔ کیا اس طرح ہوتا ہے؟ لالا رشید کو جس نے کہا تھا وہاں، وہ بھی یہاں بیٹھنے والا بہت لمبا بندہ ہے، اس نے وہاں پر جو ہے نا لالا رشید کو کیا کہا؟ میں نے بات کر دی، نہیں دوسرا تھا۔ اور جناب اسپیکر، ہمارے خواتین کو جس
گورنمنٹ کے طیارے میں لے جا کر جا رہا تھا، اس کے ساتھ بھی ایک جام صاحب نے ایک منسٹر بھیجا تھا. اتنے ہم نیچے گر گئے ہیں نواب صاحب، شکریہ زیر اتنے صاحب. نیچے گر گئے ہیں. زیر صاحب ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا، ہمیں ٹھیک ہے، ہم پشتون ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم بڑے غیرت مند ہیں، لیکن ایسے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جس کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. یقیناً شکریہ زیر صاحب. ایک بار پھر یہاں بات کی گئی، میں ود ڈیو ریسپیکٹ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، قائد ایوان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اسمبلی صرف پی ایس ڈی پی کے لیے بھی نہیں ہوتی. یہاں پر قوانین پاس ہونے چاہیے، صحیح قوانین پاس ہونے چاہیے. یہاں ڈائریکٹ قوانین آ کر کے کیبنٹ میں بھی نہیں پڑھایا جاتا، یہاں پر بھی ٹیبل میں آ کر کے ڈائریکٹ پاس ہوتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس نہیں جاتے ہیں. اور اس طرح 4-5 قوانین غلطیوں سے بھرے پڑے ہیں، واپس یہاں آ کر کے دوبارہ اس اسمبلی سے منظور کرائے گئے. شکریہ زیر صاحب. تو شکریہ. آنے والے وقتوں میں اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو جو منی پارلیمنٹ کہلاتے ہیں ان کو فعال کیا جائے تاکہ صحیح طور پر قانون سازی ہو، گڈ گورننس ہو. یقیناً اپوزیشن نے کہا ہے کہ جب قائد ایوان اور اس کی نئی کابینہ اچھے کام کریں گے تو یقیناً ہم اسے سپورٹ کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ماضی کے ڈگر پہ چلے تو اس کی یقیناً بڑے شدت کے ساتھ مخالفت ہوگی. میں ایک بار پھر قائد ایوان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑی مہربانی. شکریہ.